بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز و مکرم ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے اختتام پر ایک ضروری عمل جسے میں نے اس درس کے اندر ذکر کرنا ہے وہ ہے صدقۃ الفطر، یا اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر ہم اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ مشروع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو یعنی فطرانے کو فرض قرار دیا۔ اب اس سے آپ سب سے پہلے اس صدقۃ الفطر کی شرعی حیثیت کو جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ آگے آئے گا کہ کس کس پہ فرض قرار دیا، اور وہ صدقۃ الفطر ہے کیا؟ فرمایا صاع من تمر، ایک صاع کھجور سے، او صاع من شعیر، یا پھر ایک صاع جو سے۔ تو ایک صاع جو ہے اس کی جو مقدار ہے آج کل کے حساب سے وہ تقریباً 2.25 کلو سے 2.5 کلو تک ہوتی ہے۔ تو آپ کو ایک صاع نکالنا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو کہ فرض کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کس کس پہ فرض کیا؟ فرمایا علی العبد والحر، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، والذکر والانثی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، میل اور فیمیل دونوں پر، والصغیر والکبیر، اور چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، ان تمام کے تمام لوگوں پر، مردوں عورتوں پر، چھوٹوں بڑوں پر، غلاموں اور آزاد لوگوں پر، مسلمانوں میں سے ان تمام کے تمام لوگوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا کہ یہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من شعیر او صاع من تمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا جو کہ ایک صاع ہے جو سے، یا ایک صاع ہے کھجور سے، بڑے چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، اور آزاد پر بھی اور غلام پر بھی۔ تو یہ وہ صدقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، اور یہ جنس طعام میں سے ہے، غلہ جات میں سے، جنس طعام میں سے، جو کسی بھی ملک کی جو بڑی خوراک ہو، عام لوگ جس چیز کو بطور خوراک استعمال کرتے ہوں، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ کھجور ہو، جو چیز بطور خوراک استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ چاول ہو، تو ان اجناس میں سے ایک صاع ہر شخص کا نکالنا ہے۔ اور گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، فیملی کے ہیڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کے تمام افراد کی طرف سے، چھوٹے بڑوں کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، اسی حساب سے جو حساب یہاں پر حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے صدقۃ الفطر کی؟ اس کی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ روزہ دار کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ روزہ دار سے روزے کے دوران بعض لغویات کا ارتکاب ہو جاتا ہے، بےہودگی کا ارتکاب ہوتا ہے، تو یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس بےہودگی کے گناہ کو اور اس کے بوجھ کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو پاک کر دیتا ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جب آپ اجناس کے اندر، مختلف اجناس میں سے کسی جنس کے اندر آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو مسکینوں کو کھانے کے لیے مل جائے گا، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو عید الفطر کے موقع پر جب آپ اس طرح صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو ان کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اور تیسری اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ یہ ذکر کیا کہ لغو سے،
بیہودہ کام سے اور اسی طرح بے حیائی والی باتوں اور بے حیائی والے کاموں سے روزہ دار کی پاکیزگی ہوتی ہے اور مسکینوں کو کھانے کے لیے مل جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرے گا تو یہ فطرانہ مقبول ہوگا، یعنی اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا۔ لیکن جو شخص عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرے گا تو یہ ایک عام صدقہ ہوگا صدقات میں سے، یہ پھر صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ لہٰذا عید کی نماز سے پہلے ہی اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بہترین وقت یہی ہے کہ جب رمضان المبارک ختم ہو اور عید کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا جائے تو اس عید کی رات میں کسی بھی وقت ادا کریں، یا صبح کے وقت عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے یہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کر دیں۔ ہاں، اس کا جواز ہے کہ آپ عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ الفطر کس طرح ادا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم ہر چھوٹے بڑے سے، ہر آزاد اور غلام سے صاع من طعام، خوراک کا 1 صاع ہم ادا کرتے تھے، خوراک کا 1 صاع۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرض کی اور جو چیز صحابہ کرام نکالتے تھے فطرانے کے اندر، اسی چیز کو آج نکالنا چاہیے اور وہی چیز ادا کرنی چاہیے، اسی کے اندر پوری کی پوری خیر و برکت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 صاع کھانے سے یا 1 صاع پنیر کا جو ہے وہ ادا کرتے تھے، یا جو کا یا کھجور کا یا پھر کشمش کا یا منقع کا جو 1 صاع ہے وہ ہم ادا کرتے تھے۔ اسی طرح کی اور بھی کئی روایات موجود ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کی انتہا پر، رمضان المبارک کے اختتام پر، آخر میں ہمیں یہ عبادت نہیں بھولنی چاہیے۔ بعض لوگ عید کی خوشیوں کے اندر، چاند رات کی خوشیوں کے اندر، عید کی خوشیوں کے اندر اس عظیم عبادت کو بھول جاتے ہیں اور اس کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ مساکین اور فقراء کی خوشیاں دوبالا کرنی چاہیے۔ جب آپ یہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو یقیناً ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ عبادت بھی اسی طرح سے ادا کرنے کی توفیق دے جس طرح اس کو مشروع کیا گیا ہے، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور جس طرح صحابہ کرام اس کو ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔